میری کوئین بنو گی، کیونکہ بابا سائی نے کہا ہے تم صرف میری ہو۔ ایلی اس مضبوط شخص سے خود کو چھڑانے کی کوشش میں رونے لگی تھی۔ وہ نرس تھی اور زیادہ پیسوں کی ضرورت میں خان ولا میں ایک مریض کا خیال رکھنے آئی تھی۔ وہ مریض ہیشم خانزادہ تھا، جس کا ذہن حادثے میں بچے جیسا ہو چکا تھا، پر کچھ دن گزارنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ شخص بالکل صحیح ہے۔ وہ یہی بات بتانے اس کے دادا کے کمرے میں گئی، پر جو ہی انہیں سچ بتایا اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح زبردستی ہیشم خانزادہ سے چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ بار بار چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا، مگر ہیشم خانزادہ کے چہرے پر بے رحم سی مسکراہٹ تھی جو آج اس لڑکی کو رون دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ایلینا تھی۔ وہ آج ایسی قید میں تھی جسے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہیشم نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ اس لڑکی کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ وہ ایک بار پھر ہیشم کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے نازک ہاتھ اس کی مضبوط پنجوں کے سامنے بے بس تھے۔ ہیشم نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی تھیں، جیسے وہ اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جانا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ پاگل پن تھا جو صرف ایک ظالم انسان کے اندر ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ سکون کا اظہار بھی کر رہا تھا، جیسے وہ اپنی جیت کے لمحے کو انجوائے کر رہا ہو۔ ایلی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، تم جو چاہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ ہیشم نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے اور اس کا جوڑا کھول دیا۔ اس کی سنہری زلفیں اس کے کندھوں پر بکھر گئی۔ ہیشم کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور وہ اپنے چہرے کو اس کے قریب لے آیا۔ اس کے ہونٹوں لپسٹک کی سرخی ہٹانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا۔ ایلی نے آنکھیں بند کر لی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ خدا کوئی معجزہ کرے اور وہ اس ظالم انسان کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔ ہیشم نے اس کے قریب جھکتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں بچانے کے لیے آئے گا؟ یہ دنیا صرف طاقت کو سمجھتی ہے اور میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں۔ ایلی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور چیختے ہوئے کہا، تم انسان نہیں بلکہ ایک درندے ہو، تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہیشم نے کہا لگاتے ہوئے کہا، انسانیت میں نے بہت پہلے کھو دی تھی جب اس دنیا نے میرے جذبات کو رون ڈالا تھا۔ اب تم میری ہو اور میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی بھی انسان کی روح کو ہلا سکتی تھی۔ ایلی نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری، مگر اسی لمحے کمرے کا دروازہ اچانک کھل گیا اور دونوں کے چہرے حیرت سے اس جانب مڑ گئے۔ ہیشم خانزادہ کے کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ جب ایلینا کی چیخوں پر اس کے دادا نے دروازے سے اندر قدم رکھا، ہیشم کا وہ بے قابو چہرہ اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ اکبر خان کی آنکھوں میں غصہ اور افسوس کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ انہوں نے ہیشم کی گرفت سے ایلینا کو آزاد کیا اور مضبوط آواز میں کہا، ہیشم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہیشم نے ایک پل کے لیے اپنے دادا کی طرف دیکھا، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایلینا جو ابھی تک کانپ رہی تھی جلدی سے بیڈ کے کنارے سے اٹھی اور روتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے ہوئے ہال تک پہنچے اور اس کی ہچکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی، مگر وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنی حالت درست کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے کپڑے اور بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف اور بے بسی واضح تھی۔ اکبر خان ہیشم کے کمرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے ایلینا کو دیکھا اور قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، ایلینا تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے بے حد افسوس ہے
کہ تمہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر الینا نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اکبر خان کی طرف دیکھا اور کہا، سر، میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ہیشم کی حرکتیں دن بدن زیادہ خوفناک اور برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا یہاں دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ مزید وقت اس گھر میں گزاروں۔ اکبر خان نے ایک گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر بے بسی کا سایہ تھا۔ وہ الینا کے سامنے کھڑے ہوئے جیسے معافی کے طالب ہوں۔ انہوں نے کہا، الینا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مگر میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تھوڑا اور وقت دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہیں اس کے بدلے مزید رقم دیں گے اور جلد ہی تمہیں اس مصیبت سے آزاد کرا دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہیشم ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر الینا کے چہرے پر غصہ اور تکلیف کے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ ہیشم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو اپنی حدوں کو نہیں جانتا، جو دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اکبر خان نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کے ہونٹ ہلکے ہلکے لرزنے لگے، جیسے وہ خود بھی یقین نہیں رکھتے ہوں کہ وہ اپنے پوتے کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے الینا کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ الینا نے اکبر خان کی باتوں کو سن کر تھوڑا توقف کیا۔ اس کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ وہ کیا کرے، کیا واقعی اس گھر کو چھوڑ دے یا کچھ وقت اور برداشت کرے؟ مگر اس کی روح چیخ رہی تھی کہ اسے اس قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ اس نے ایک آخری نظر اکبر خان کے چہرے پر ڈالی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا، معاف کیجیے گا اکبر صاحب، مگر میری زندگی میرے لیے بہت اہم ہے اور میں اسے مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اکبر خان نے الینا کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ پھر کبھی اس گھر کا رخ نہ کرنے کے ارادے سے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن گھر پہنچ کر اس کی نظر جب بیمار ماں پر پڑی تو اس کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اس درندے کے پاس پھر سے نہیں جاؤں گی۔ اس نے سوچا پھر سے کسی ہاسپٹل میں جاب کر لوں گی۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنی بیمار ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر فیصلہ اب اس کی ماں کی زندگی پر اثر ڈالے گا، اور یہی احساس اسے ایک بار پھر اس قید کی طرف دھکیل رہا تھا جس سے وہ بڑی مشکل سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، لیکن یہ خیال خود اسے جھوٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جو اسے اس مشکل سے نکال سکے۔ اگلی صبح سویرے سویرے گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ الینا نے اسے دیکھ کر گھبراہٹ سے پوچھا، آپ اس وقت؟ اس نے کہا، اس وقت کیا کہہ رہی ہو؟ جلدی گھر خالی کرو، مجھے نئی کرایہ دار رکھنی ہے، اور ہاں، پچھلے 3 ماہ کا کرایہ بھی ادا کرتے جانا۔ اس نے بے بسی سے کہا، میں اتنی جلدی اپنی بیمار ماں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ جہنم میں جاؤ میری بلا سے، میں کیا کروں؟ مالک مکان لاپرواہی سے بولا تو وہ سہم گئی۔ ٹھیک ہے، آپ شام تک کی مہلت دے دیں، میں کوئی انتظام کر لوں گی۔ اس نے فی الحال مکان مالک کو ٹالنے کے لیے یہ تو کہہ دیا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شام تک کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ مالک مکان نے اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، شام تک کون سا خزانہ ملنے والا ہے تمہیں؟ سامان باندھ لو اپنا، شام تک میں یہ گھر خالی کروا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور اس کی تلخ باتیں الینا کے دل میں چھری کی طرح چبھ رہی تھی۔ الینا کے قدم لرزنے لگے اور اس کے دل میں بے بسی کا احساس بڑھنے لگا۔ اس کی ماں کی حالت پہلے ہی خراب تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر انہیں اس گھر سے نکال دیا گیا تو وہ کہاں جائیں گی۔ اس کا دل اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ راستہ ہیشم خانزادہ کی طرف جاتا تھا۔
وہ درندہ جو اس کی روح کو زخمی کر چکا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں خوف اور بے بسی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک آخری بار اس نے اپنے دل سے جنگ لڑی کہ شاید وہ کسی اور راستے سے اس مشکل کو حل کر سکے، لیکن ہر راستہ اسے بند نظر آیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پہنچے، اور پھر خود کو تیار کیا کہ ایک بار پھر اس شخص کے سامنے جائے گی جو اس کے لیے کسی جانور سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے اندر کی ہمت کو جمع کرتے ہوئے کہا، الینا، تم یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے کر رہی ہو۔ وہ قدم بقدم حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ہر قدم کے ساتھ خوف اور نفرت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی تو اس کے قدم خود بخود رک گئے، اور وہ اپنے اندر کی لرزش کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ الینا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک ملازم نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا، مگر بغیر کوئی سوال کیے اندر لے گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگی کہ کوئی معجزہ ہو اور وہ اس مشکل سے نکل جائے۔ سامنے اکبر خان اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں الینا پر جمی تھیں اور چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ تھی۔ الینا ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی جھلک واضح تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کچھ کہنے کی ہمت کر رہی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ اکبر خان نے اپنی بھاری آواز میں کہا، تو آخر کار تم واپس آ ہی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم جاؤ گی بھی تو نہیں جا سکو گی۔ الینا نے دھیرے سے کہا، مجھے پیسے چاہیے۔ اکبر خان نے اپنی مسکراہٹ اور گہری کر لی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ الینا نے تھوڑی سی ہمت کر کے کہا، 3 ماہ کی ایڈوانس سیلری چاہیے۔ بس اتنے ہی یا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ مگر الینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکبر خان نے ملازم کو اشارہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں نوٹوں کی 3 گڈیاں الینا کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اس نے ان گڈیوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہاری 3 ماہ کی سیلری سے 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھو اب تم 3 ماہ تک اس حویلی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہیشم کا خیال رکھو گی، اور یہ میری امید ہے کہ ان 3 مہینوں میں ہیشم ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹرز نے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ الینا، مجھے یقین ہے کہ تم جیسی سمجھدار لڑکی یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہے۔ الینا نے ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پیسے اس کی مشکلات کا وقتی حل ہیں، لیکن اس کے بدلے جو قیمت اسے چکانی پڑے گی وہ اس کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس نے اکبر خان کی باتوں پر ہلکا سا سر ہلایا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ان 3 مہینوں کو کسی طرح برداشت کرے گی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اکبر خان نے اسے جاتے ہوئے کہا، یاد رکھنا الینا، اس حویلی میں تمہاری موجودگی ہیشم کے لیے ضروری ہے۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسا شخص اس کے قریب نہ ہو جو اس کا خیال رکھ سکے۔ ہیشم خانزادہ اس حویلی کا واحد وارث تھا۔ اکبر خان کی بے پناہ دولت اور خان ولا کی شان و شوکت کا اکیلا تنے تنہا مالک، مگر قسمت کے ایک بے رحم کھیل نے اسے ایک ایسا شخص بنا دیا تھا جو اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحات کو بھول چکا تھا۔ کچھ ماہ پہلے ایک حادثے نے نہ صرف اس کے جسم کو زخمی کیا بلکہ اس کی دماغی حالت کو بھی شدید متاثر کیا تھا۔ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ کبھی وہ بالکل چھوٹے بچے کی طرح معصوم حرکات کرتا تو کبھی پاگلوں جیسی شدت اختیار کر لیتا۔ اس کی یہ حالت اکبر خان کے لیے سب سے بڑا دکھ بن چکی تھی، اور اسی لیے انہوں نے الینا کو اس کا خیال رکھنے کے لیے رکھا تھا، کیونکہ وہ ایک نرس تھی۔
لیکن ہیشم خانزادہ کی حالت نے ایلینا کو بھی بے حد مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس سے پہلے کئی نرسیں آئی تھیں مگر کوئی بھی زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہ رہ سکی۔ وہ سب ہیشم کی عجیب و غریب حرکتوں اور اس کی شدت پسند طبیعت سے تنگ آ کر چلی گئی تھی، اور ایلینا بھی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جائے گی، لیکن زندگی کی تلخیاں اور اپنی بیمار ماں کی مجبوریوں نے اسے ایک بار پھر اسی قید کی طرف واپس دھکیل دیا تھا۔ ہیشم کے کمرے کا ماحول ہمیشہ عجیب ہوتا تھا۔ وہ کبھی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا تو کبھی اچانک زور زور سے چیخنے لگتا۔ ایلینا جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ایلینا پر پڑی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے کہا، تم واپس آ گئی؟ میں جانتا تھا کہ تم نہیں جاؤ گی، تم سب لوگ جھوٹے ہو، مگر تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ ایلینا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ان 3 مہینوں میں کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ اس سب سے آزاد ہو سکے۔ شام کو وہ واپس گھر آئی، اپنی بیمار ماں کو کھانا کھلایا، دوائی دی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کتنی بے بس اور مجبور ہو چکی تھی۔ چند سال پہلے اس کی زندگی خوشیوں کا ایک گہوارہ تھی جب اس کا باپ زندہ تھا، ماں باپ اور 2 چھوٹے بہن بھائی۔ وہ سوچتے سوچتے ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ ایلی جلدی کرو بیٹا، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے آ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پیچھے اس کا چھوٹا بھائی اور بہن بیٹھے تھے۔ وہ مسلسل پورا راستہ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ باجی، آپ یونیورسٹی جا کر کیا کرتی ہو؟ کیا آپ بھی ہماری طرح ٹیچر سے مار کھاتی ہو؟ چھوٹی بہن جھٹ سے بولی، نہیں بے وقوف، باجی تو بہت اچھی ہیں، ان کو کوئی ٹیچر نہیں ڈانٹتے، بلکہ سارے ان کو پسند کرتے ہیں۔ پاپا ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولے، ہاں تمہاری باجی تو یونیورسٹی کی سب سے اچھی اور سمجھدار طالبہ ہے، تم دونوں کو بھی ان جیسا بننا چاہیے۔ ایلینا نے پیچھے مڑ کر اپنے بہن بھائی کو پیار سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ دونوں سب سے اچھے بچے ہیں۔ گاڑی رکنے کے بعد ایلینا نے اپنے بھائی بہن کو پیار کیا اور گاڑی سے اتر کر اپنے پاپا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ وہ گیٹ سے داخل ہوئی تو سامنے اس کی سہیلیاں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خوشی سے چلائی، ایلینا یہاں آؤ، ہمیں تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ ایلینا ان کے پاس گئی اور وہ ہنسنے لگی۔ شام کو جب ایلینا گھر واپس پہنچی تو گھر کا ماحول خوشیوں سے بھرپور تھا۔ چھوٹا بھائی اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے کہنے لگا، باجی آج آپ میرے ساتھ کارٹون دیکھیں گی۔ ماں نے کچن سے آواز لگاتے ہوئے کہا، ایلینا بیٹا آج جلدی آ گئی ہو تو ذرا میری مدد کروا دو۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، امی آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ماں نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، میری بچی تمہاری جیسی بیٹی سب کو ملے۔ رات کو سب کے ساتھ ڈنر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور فون دیکھنے لگی۔ فون ہاتھ میں پکڑتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پورے دن کی مصروفیت کے بعد ایک یہی وقت تو تھا جب وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتی تھی۔ چند ماہ پہلے انٹرنیٹ پر اس کی دوستی ہاشم سے ہوئی تھی، جو ایک پاکستانی لڑکا تھا مگر امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ ہاشم بولا، ایلینا تمہاری آواز سن کر میرا دن مکمل ہو جاتا ہے۔ تم جانتی ہو دن بھر کی تھکن، مصروفیت اور یہ دوری، سب کچھ بھول جاتا ہوں جب تم سے بات کرتا ہوں۔ ایلینا نے جواب دیا، ہاشم تم ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ میں کچھ بول ہی نہ سکوں؟ ہاشم نے کہا، اس لیے کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ مجھے لگا تھا محبت ایک خواب جیسی ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے دکھایا کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ ایلینا شرما کر بولی، تم بہت زیادہ باتیں بناتے ہو اور میں ہمیشہ خاموش رہ جاتی ہوں۔ ہاشم بولا، خاموش رہنا بھی تمہارے لیے خاص لگتا ہے، لیکن ایلینا آج دل کچھ زیادہ ہی بے چین ہے، کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ایلینا نے کہا، ہاں پوچھو، لیکن ایسی کوئی بات مت کرنا
جس کا جواب دینا مشکل ہو۔ ہاشم نے کہا، علینا، اگر میں کہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں تو تم کیا کہو گی؟ علینا کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، ہاشم، تم جانتے ہو میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، لیکن ابھی میری پڑھائی باقی ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ ہاشم نے کہا، اور اگر تمہارے والدین نے کسی اور کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا تو؟ علینا بولی، یہ ممکن نہیں۔ ہاشم، میں نے اپنی زندگی کے فیصلے تمہارے ساتھ باندھ لیے ہیں، تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ ہاشم نے کہا، لیکن تم دور ہو علینا، اس فاصلے نے میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ علینا نے جواب دیا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ہاشم بولا، بھروسہ؟ علینا، تم میرا یقین ہو، میری زندگی کی بنیاد ہو، لیکن دل ہے کہ کبھی کبھی ڈر جاتا ہے۔ علینا نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ تمہاری رہوں گی، تمہارے بغیر کوئی میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ ہاشم نے کہا، اگر کچھ ہو گیا یا تمہاری زندگی میں کچھ بدل گیا تو؟ علینا نے کہا، ہاشم، میں نے اپنا دل، اپنی روح، سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے، تمہارے علاوہ کوئی میرے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ رات گزر رہی تھی لیکن ان کی باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ الفاظ کے درمیان جذبات کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر سکتے تھے، چاہے وہ میلوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ ہاشم کی محبت علینا کی زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو آج تک ہاشم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاشم اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاکستان واپس آ جائے، پھر وہ اسے اپنے والدین سے ملوائے گی اور اس رشتے کی بات کو آگے بڑھائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ جائے گی۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور چھوٹے بہن بھائی نے صبح سے ہی ضد پکڑ رکھی تھی کہ انہیں گھومنے جانا ہے۔ پاپا نے تو ان کی بات مان لی تھی، لیکن ماما نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پر کچھ کام نپٹا لوں گی۔ علینا نے کہا، ماما آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں، آج تو چھٹی ہے، سب ساتھ چلیں گے۔ ہم سب نے بہت دنوں سے باہر جا کر کچھ وقت نہیں گزارا۔ پاپا نے بھی انہیں منانے کی کوشش کی۔ سب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے چلتے ہیں نا مریم، آج کام چھوڑو اور ہمارے ساتھ وقت گزارو۔ ماما نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور پورا خاندان ہنستے مسکراتے روانہ ہوا۔ گاڑی میں بچوں کے چہچہاٹ، علینا کی باتیں اور پاپا کی ہلکی پھلکی مزاحیہ باتیں ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ سب کی ہنسی اور خوشیوں کے درمیان کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کے سب سے بھیانک حادثے میں بدلنے والا ہے۔ راستے میں اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک نے بے قابو ہو کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ پاپا نے پوری کوشش کی گاڑی کو بچانے کی، لیکن کچھ بھی کرنے کا وقت نہ رہا۔ ایک زوردار ٹکر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ علینا کو لگا جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، آوازیں بند ہو گئیں اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد جب علینا کو ہوش آیا تو ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظریں سامنے گئیں تو پاپا کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ علینا نے انہیں آواز دی، پاپا پاپا آنکھیں کھولیں پلیز۔ اس کے بہن بھائی بھی بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چہرے اتنے معصوم تھے کہ علینا کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی میری مدد کرے۔ ایمبولینس کی آواز قریب آ رہی تھی، لیکن علینا کو لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ ہسپتال پہنچنے تک پاپا، بھائی اور بہن سب اپنی زندگی کی جنگ ہار چکے تھے۔ علینا کو لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ ڈاکٹرز نے بتایا
کہ اس کی ماں کی حالت نازک ہے۔ جب الینا کو ان سے ملنے دیا گیا تو وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی اور ان کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ الینا نے کہا، ماما، پاپا اور بھائی بہن سب چلے گئے۔ یہ حادثہ الینا کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ وہ خوشیوں سے بھری ایک دنیا سے نکل کر غم کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ طویل عرصے تک ماں کا علاج کرواتے کرواتے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آخر کار گھر بھی چلا گیا اور اسے اپنی ماں کے ساتھ کرائے کے گھر میں آنا پڑا۔ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی اپنی ماں کی خدمت میں وقف کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے ماں کے علاج اور زندگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک اسپتال میں نرس کی نوکری کرنا شروع کی تھی، جس میں دن رات کی محنت کے باوجود بھی وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں اسے ہاشم سے بات کرنے اور اپنے ساتھ گزرنے والی قیامت کے بارے میں بتانے کا بھی وقت نہ ملا، کیونکہ اس کے حادثے میں وہ اپنا موبائل فون بھی کھو چکی تھی۔ بہت وقت بعد جب اس نے دوسرا فون لیا تو ہاشم کا نمبر اسے اکثر بند ہی ملا تھا۔ ہاشم کی یاد تو اسے ستاتی تھی، لیکن اب اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک وہی تھا جسے وہ اپنے دل کا درد بانٹ سکتی تھی، لیکن وہ نہ تو پاکستان میں اس کا ایڈریس جانتی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی ہاشم سے کوئی تصویر مانگی تھی کہ اسے کہیں دیکھ کر پہچان سکتی۔ ایک روز وہ اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر مصروف تھی جب کسی نے آ کر بتایا کہ ریسیپشن پر تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ یہ سن کر کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ نہ تو اس کی زندگی میں ماں کے علاوہ کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ پرانے دوستوں سے مل سکتی۔ اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنی ماں کی خدمت اور اس ہسپتال کی نوکری تک محدود کر دیا تھا۔ دل میں عجیب سا اضطراب لیے وہ ریسیپشن پر پہنچی اور ایک انجان شخصیت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اکبر خان تھے، جو اپنی شخصیت میں وقار کا ایک سمندر لیے کھڑے تھے۔ اکبر خان نے کہا، بیٹا مجھے امید ہے کہ تم میرے لیے ایک خاص کام کر سکو گی۔ الینا نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اکبر خان اس سے کیا چاہتے ہیں، لیکن جب انہوں نے تفصیل بتانی شروع کی تو الینا کا ذہن حیرت اور تذبذب کے درمیان جھولنے لگا۔ اکبر خان نے بتایا کہ ان کے پوتے ہیشم خانزادہ کا چند ماہ پہلے ایک بہت برا حادثہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے اور اب اس کا ذہن کسی چھوٹے بچے جیسا ہو گیا ہے۔ انہیں اپنے پوتے کے لیے ایک ایسی نرس کی ضرورت ہے جو اس کی طبی ضروریات کے ساتھ اس کی گھریلو زندگی میں بھی مکمل خیال رکھ سکے۔ ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ الینا کے دل میں اپنی ماں کی فکر اور بڑھتے اخراجات کا دباؤ پہلے ہی کچھ زیادہ تھا، اس لیے اس نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا اور آخر کار اکبر خان کی پیشکش قبول کر لی۔ لیکن وہ اس وقت نہیں جانتی تھی کہ ہیشم خانزادہ کی دیکھ بھال کا یہ سفر اس کے لیے ایک نئی آزمائش ثابت ہوگا۔ جب وہ ہیشم خانزادہ سے پہلی بار ملی تو وہ حیرت اور خوف کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ اس کی حرکات اور باتیں کسی معصوم بچے جیسی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو الینا کو بے چین کر دیتا تھا۔ وہ روز اس کے قریب آتی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن ہیشم کی بے قابو حرکات اور باتیں اس کے حوصلے کو بار بار چیلنج کرتی تھیں۔ لیکن پھر اسے اپنی ماں کی بیماری اور اپنی زندگی کی مجبوریوں کا خیال آتا اور وہ دوبارہ ہمت باندھ لیتی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اس مشکل وقت کو بھی کسی طرح برداشت کر لے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہیشم خانزادہ کی زندگی میں آنے والی یہ آزمائش اس کی اپنی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ماں کی طبیعت کی وجہ سے آج الینا کو خانولا پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وقت پر نہ پہنچ سکی اور راستے بھر اپنی ماں کی طبیعت
اور دیر ہونے کی فکر میں الجھی رہی۔ جیسے ہی وہ خان بلا کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں کچھ اور تیزی آ گئی۔ وہ ہیشم خانزادہ کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں اس کی حالت دیکھ کر اکبر خان کوئی سوال نہ کریں، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اکبر خان خود ہیشم کو دوائی پلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہیشم کسی بچے کی طرح ضد پر اڑا ہوا تھا اور دوائی نہیں پی رہا تھا۔ اکبر خان اسے بار بار سمجھا رہے تھے، مگر وہ ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ میں دوائی تبھی پیوں گا جب میری کوئین آئے گی۔ الینا کو اندر آتے دیکھ کر ہیشم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ ایک دم بول اٹھا، میری کوئین آ گئی، میری کوئین آ گئی۔ اس کا جوش اور خوشی دیکھ کر اکبر خان نے ایک گہری سانس لی اور الینا کی طرف مڑے۔ مس الینا، وقت دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کیا وقت ہے آنے کا؟ اکبر خان کی آواز میں غصے کی جھلک تھے جس سے الینا ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا، سوری سر، آج ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں اسپتال میں داخل کروانا پڑا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور جلدی سے ہیشم کے قریب جا کر اسے دوائی دینے لگی۔ ہیشم نے بغیر کسی مزاحمت کے الینا کے ہاتھ سے دوائی پی لی۔ یہ منظر دیکھ کر اکبر خان کے چہرے پر حیرانی اور تھوڑی سی نرمی آ گئی۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، الینا، اسے تمہاری عادت ہو گئی ہے، تمہارے بغیر یہ کسی کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لیتا، اور یہی بات مجھے تم سے اور زیادہ توقعات وابستہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آئندہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد اکبر خان کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن ہیشم کی نظریں مسلسل الینا پر جمی تھیں۔ الینا کے دل میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیشم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، مگر آج اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہیشم کی نظروں کی تیزی نے الینا کو بے چین کر دیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو اس کے پیچھے ایک گہری مضبوط مردانہ آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو مس ایلی؟ یہ آواز سن کر الینا رک گئی اور جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو ہیشم خانزادہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو الینا کو مزید پریشان کر گئی۔ اس سے پہلے کہ الینا کچھ کہہ پاتی، ہیشم نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے کیچر کو نکال کر اس کے سنہرے بالوں کو آزاد کر دیا، جو شان و شوکت سے اس کی کمر تک بکھر گئے۔ ہیشم نے دھیرے سے کہا، بہت خوبصورت ہیں تمہارے بال، انہیں آزاد رکھا کرو۔ وہ الینا کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور ان کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ الینا کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ہیشم نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں کہا، اتنی آسانی سے تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا الینا، کیونکہ بابا سائی نے کہا ہے تم میری کوئین ہو۔ یہ سن کر الینا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا ہو گیا اور وہ ہیشم کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جذبہ تھا جو الینا کے دل کو دہلا رہا تھا، لیکن جو بات ہیشم نے اس کے بعد کہی وہ الینا کو ماضی کی گہرائیوں میں لے گئی۔ ہیشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میری کوئین بنو گی ایلی؟ یہ الفاظ سن کر الینا کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہی تو ہاشم کہا کرتا تھا جب وہ ہر روز فون پر اس سے بات کرتا تھا، یہی الفاظ وہ دہراتا تھا، اور اس کے لہجے میں بھی وہی جذبات جھلکتے تھے جو ہاشم کے لہجے میں ہوا کرتے تھے۔ الینا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ بے بسی سے ہیشم کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے ہیشم نے اس کی کلائی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ الینا نے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی ایک بھی نہ چلی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں میں بولی، مجھے چھوڑ دو
پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ہیشم نے کچھ دیر بعد اس کی کلائی چھوڑ دی اور الینا بھاگتی ہوئی اکبر خان کے کمرے میں پہنچی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں میں حیرت اور خوف کی لہر تھی۔ اس نے اکبر خان سے کہا، سر مجھے نہیں لگتا کہ ہیشم خانزادہ کی ذہنی حالت خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اکبر خان نے اس کی بات کو غور سے سنا، لیکن ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ الینا کی بات پر مکمل یقین نہ کر رہے ہوں۔ الینا کی اس بات نے معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ شیر خان، اکبر خان کی گرجدار آواز پر ملازم فوراً حاضر ہوا۔ اکبر خان نے خاموشی سے اپنی آنکھوں سے ایک اشارہ کیا تو شاید شیر خان کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ شیر خان نے گردن جھکائی اور الینا کی طرف مڑ کر ادب سے کہا، میرے ساتھ آئیں میڈم۔ الینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ دل میں ایک اضطراب سا اٹھا۔ وہ سوچنے لگی شاید ہیشم کے متعلق کوئی ضروری بات ہوگی یا کوئی اور کام ہوگا، لیکن شیر خان کی شخصیت اور اکبر خان کے رویے نے اس کے دل میں عجیب سا خوف بھر دیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر شیر خان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایک طویل راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے رکا اور دروازہ کھول کر اسے اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ الینا نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ کمرے کی ترتیب بہت نفیس اور پرتعیش تھی، لیکن اس کا سکوت ایسا تھا کہ جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ شیر خان نے اس سے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں نے کمرے کا ہر کونا چھاننا شروع کر دیا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، لیکن جب وقت گزرتا گیا اور کوئی واپس نہ آیا تو اس کا دل بے قابو ہونے لگا اور وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جانے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ الینا نے فوراً دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ کوئی دروازہ کھولو، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ چیختی رہی اور روتی رہی، لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہر آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی اور کمرے کا سکوت پہلے سے زیادہ گہرا اور پراسرار ہو رہا تھا۔ الینا دروازے سے تھک کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں اسے جیسے چڑھانے لگی تھیں، وقت جیسے تھم گیا ہو، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے اندر بے چینی اور اضطراب کو بڑھا رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن کمرے میں قید وہ لڑکی بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کا خیال گونج رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل دہلنے لگا۔ وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے پکارنے لگی، مجھے جانے دو، میری ماں بیمار ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن اس کی فریادوں پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ وقت اور گزرا تو اس نے دروازہ کھلنے کی امید چھوڑ دی اور تھکن سے نڈھال ہو کر بیڈ پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اچانک اس کے کانوں میں دروازے کی کھلنے کی آواز آئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں اور جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ دروازے کے درمیان جو شخصیت کھڑی تھی وہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ہیشم خانزادہ تھا۔ الینا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ہیشم کی جانب دیکھتی رہی جو اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اکبر خان اور شیر خان بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کی شکل الینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیشم کے انداز نے واضح کر دیا تھا کہ یہاں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ الینا کی نظریں کبھی ہیشم پر اور کبھی اکبر خان پر جم جاتی۔ وہ ہر بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے حواس جواب دے چکے تھے
اور وہ کمرے میں موجود ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اکبر خان نے چند قدم آگے بڑھ کر گہری نظروں سے علینا کو دیکھا، جیسے وہ اپنی بات کی اہمیت اس کے دل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں حاکمانہ لہجہ تھا۔ اس نے نرمی کے ساتھ کہنا شروع کیا، مس علینا، ہم سب تمہاری صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ماں اس وقت بیمار ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کی حالت دن بہ دن نازک ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کچھ امید دلائی ہے کہ اگر صحیح علاج جاری رکھا جائے تو وہ بہت جلد اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ علینا کو جیسے کسی نے پتھر کی مورتی میں بدل دیا ہو۔ وہ حیرت کے مارے اکبر خان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کی ماں کے بارے میں اتنی تفصیلات کیسے جانتا ہے۔ وہ خاموش تھی۔ اس کی آنکھیں کبھی اکبر خان کے چہرے پر ٹکتی تھیں اور کبھی وہ حیرانی سے ہیشم خانزادہ کو دیکھتی، جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا اس کے ہر ردی عمل کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اکبر خان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن مس علینا، تم بھی جانتی ہو کہ ان کا علاج اتنا سستا نہیں۔ یہ علاج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا ہے، اور ایسے میں تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں جو تمہیں یہ سب فراہم کر سکے۔ لیکن میں تمہیں ایک پیشکش دینے آیا ہوں۔ تمہاری ماں کا علاج ہم کروائیں گے، سارے اخراجات ہم اٹھائیں گے، اور صرف یہی نہیں، ان کا بہترین سے بہترین علاج ہوگا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں ہماری ایک بات ماننی ہوگی۔ علینا کی نظریں اکبر خان پر جمی رہیں، لیکن اس کا دل جسے کسی انجانے خطرے کی بو محسوس کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی صرف اپنی مرضی منوانا جانتا ہے، اور اس کا انداز کبھی دوسروں کو انکار کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ لیکن پھر بھی اس نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، کون سی بات؟ اکبر خان نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اپنے الفاظ کا وزن تول رہا ہو، اور پھر بڑے اطمینان سے گویا ہوا، تمہیں ہمارے پوتے ہیشم خانزادہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ علینا کو جیسے کسی نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پھینک دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، حیرت اور بے بسی سب واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں اکبر صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی یہ شرط کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ماں کا علاج خود محنت کر کے کراؤں گی، دن رات کام کروں گی، لیکن آپ کے پوتے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اکبر خان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں، اور اس نے غصے میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ جانتی ہو ہیشم کیا ہے؟ وہ ہماری بے پناہ دولت کا اکلوتا وارث ہے۔ ڈاکٹرز نے صاف کہا ہے کہ ہیشم بہت جلد اپنی حالت سے باہر نکل آئے گا۔ وہ صرف وقتی طور پر اس حالت میں ہے، لیکن آج نہیں تو کل وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ایک خوبصورت امیر نوجوان سے شادی کرنے کے لیے لڑکیاں کیا کیا جتن نہیں کرتی۔ تمہیں تو ہماری یہ آفر خوشی سے قبول کرنی چاہیے، لیکن تم ہو کہ ایک ایسی آفر کو رد کر رہی ہو جو کسی خواب جیسی ہے۔ علینا نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کیا اور گہری سانس لے کر اکبر خان کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، اکبر خان صاحب، دولت کا اپنا مقام ضرور ہے، لیکن زندگی میں ہر شخص کے کچھ اصول اور مجبوریاں ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی یہ شرط میرے لیے قابل قبول نہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس بات پر مزید زور نہ دیں۔ اکبر خان کو ایسا جواب ملنے کی امید نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے علینا کو خاموشی سے گھورتا رہا، لیکن ہیشم خانزادہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو علینا کو مزید الجھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید ابھی تو شروع ہوا ہے۔ اکبر خان کے فیصلے اور علینا کی بے بسی کے درمیان وقت جیسے تھم سا گیا۔ علینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا،
جب اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون بجنے لگا۔ کمرے کی خاموشی لمحے بھر کے لیے مزید گہری ہو گئی۔ اس نے فوراً چونک کر اپنے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ اسپتال کا نمبر ہے جہاں اس کی ماں زیر علاج ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے نرس کی آواز سنائی دی۔ ہیلو مس ایلینا، آپ کی والدہ مسلسل آپ کو یاد کر رہی ہیں اور ان کی طبیعت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، براہ کرم جلدی سے اسپتال پہنچیں۔ ایلینا کا دل جیسے کسی انجانے خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اس کی راہ میں لمبا چوڑا اور وجیح شیر خان حائل ہو گیا جو دروازے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے شانے اور سخت نظریں ایلینا کے ارادوں کو چیلنج کر رہی تھیں۔ ایلینا نے تیز اور پریشان لہجے میں کہا، راستہ چھوڑو، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، میں یہاں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ شیر خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی ہلکی سی جھجک یا نرمی نظر نہیں آئی۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ ایلینا نے دوبارہ غصے سے کہا، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ مجھے فوراً یہاں سے جانے دو۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ پیچھے سے اکبر خان کی گونجتی ہوئی آواز نے کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا دیا۔ تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کر دیتی۔ ایلینا نے حیرت اور غصے سے پلٹ کر اکبر خان کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے یہ صورتحال ناقابل یقین تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اکبر خان صاحب؟ نکاح زبردستی نہیں کیا جا سکتا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اکبر خان نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور اپنی گرجدار آواز میں کہا، تم نکاح کے لیے ہاں کہو گی تو ہی تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، ورنہ تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ چاہے تم کتنی ہی آوازیں کیوں نہ بلند کر لو، تمہیں کوئی سننے نہیں آئے گا۔ ایلینا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ زبردستی آپ کے حق میں کبھی اچھی ثابت نہیں ہوگی، میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی۔ اکبر خان نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا اور سرد آواز میں کہا، جب تم یہاں سے نکل ہی نہیں سکو گی تو قانونی کارروائی کی بات کیسے کرو گی؟ ایلینا نے بے بسی سے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں مجھے یاد کر رہی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اکبر خان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو، نکاح قبول کر لو تو تمہیں جانے دیا جائے گا، لیکن شاید تمہاری ماں کے پاس اتنا وقت نہ ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی ایلینا کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ لیکن جواب وہی ملا جو پہلے تھا۔ اس دوران دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسپتال کی نرس نے کہا، مس ایلینا، آپ کی والدہ کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے، آپ جلدی یہاں پہنچے۔ ایلینا نے ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی اور اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی محبت کے سامنے ہار گئی۔ اس نے زور سے چیختے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ نکاح قبول کرتی ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ نکاح آپ کے لیے کبھی خوشی کا باعث نہیں بنے گا، یہ ایک جبر ہوگا جو آپ کو ہمیشہ پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اکبر خان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، نکاح پڑھائیے مولوی صاحب۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے رسمی سوال کیا، آپ ہاشم خانزادہ ولد اشفاق خان کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ علیمہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے ہیشم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہاشم خانزادہ؟ اکبر خان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، یہی اصل نام ہے ہمارے پوتے کا، ہیشم اس کا نک نیم ہے
کہ ہم اسے پیار سے بلاتے ہیں۔ الینا کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاشم خانزادہ کا نام سنتے ہی اس کے دل میں پرانی یادوں کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اسی نام سے تو وہ نکاح قبول کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ اس نے دل ہی دل میں افسوس کیا اور اپنی ماں کی زندگی کے لیے اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا، جی قبول ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ نکاح کے بعد اکبر خان اور باقی سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے، جبکہ ہیشم وہیں موجود تھا۔ الینا بیڈ پر بیٹھی اپنی الجھنوں اور حیرانیوں کے بھون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل ہیشم پر مرکوز تھیں، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کی دماغی حالت واقعی خراب ہے یا یہ سب محض ایک کھیل تھا۔ ہیشم آہستہ سے چلتا ہوا الینا کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی تسلی اور سکون تھا جو الینا کے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ ایلی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا اپنا ہاشم، اس نے دھیرے سے کہا۔ الینا کی نظریں اس پر جمی رہیں، جسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ سب خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اس کے لب کانپے لیکن کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ ہیشم نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے خود ہی بولنا شروع کیا۔ ایلی، میں وہی ہاشم ہوں جس سے تم فون پر باتیں کرتی تھی، جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن میں نے تمہیں دیکھا تھا بہت پہلے۔ الینا کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس کے دماغ میں پرانی یادوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ وہ حیرت سے بمشکل اتنا کہہ سکی، ہاشم تم؟ ہاں ایلی، میں ہی ہوں، ہیشم نے اعتماد سے جواب دیا، جس میں محبت کی شدت بھی تھی اور گزرے وقت کی تلخی بھی۔ الینا کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا جو مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تم ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیشم نے نرمی سے کہا، ایلی، تمہیں یاد ہے جب ہم فون پر گھنٹوں بات کیا کرتے تھے، جب تم اپنی ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتی تھی اور میں تمہاری ہر بات سن کر سوچتا تھا کہ کیا میں کبھی تمہیں حقیقت میں دیکھ سکوں گا؟ جب میں نے یہ بات سوچی تو تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، لیکن دادا جان اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے میں خاندان کی کسی امیر زادی سے شادی کروں۔ ہیشم کی بات سن کر الینا کے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ ابھی تک بول نہیں پا رہی تھی۔ ہیشم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور دھیرے سے کہا، جب میں نے اسپتال میں تمہیں پہلی بار دیکھا تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ سارا منصوبہ بنایا تاکہ دادا جان کو یقین دلایا جا سکے کہ تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ تمہیں بطور نرس یہاں رکھ کر میں نے دادا جان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری زندگی کو سنوار سکتی ہو۔ یہ سب کہنے کے بعد ہیشم خاموش ہو گیا، لیکن الینا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ یکدم ہیشم کے سینے سے لگ گئی اور دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ ہیشم، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے پہلے بتا دیتے۔ اس طرح نکاح کروا کر مجھے ڈرا کر کیوں اپنی محبت کو چھپایا؟ ہیشم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایلی، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو دادا جان کبھی بھی ہمیں ساتھ نہ ہونے دیتے۔ میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا تاکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ الینا نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں پتا ہیشم، میں تمہارے بغیر کیا محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی اور پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔